اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. امراض روحانی اور مراقبے میں کئی بیماریوں سے بچنا ہوتا ہے. مراقبہ دل کی طہارت اور عقل میں نور پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور نور سے ہی نور کا علم لینے کے لیے کیا جاتا ہے. بعض انسان روحانی امراض میں گرے ہوتے ہیں. ان امراض سے نجات کے لیے مراقبہ کی مدد سے انسان شفا پا سکتا ہے. یعنی کہ مراقبے کی حالت میں درود ابراہیمی کثرت سے اگر انسان مستقل مزاجی سے اور لگاؤ سے ثابت قدمی سے صبر اور سلامتی کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے مراقبے کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اسے تمام مرضوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. درود کی فضیلت شان حق کی شفا ہے، نجات ہے، درجات ہے، رحمت ہے، برکت ہے، عظمت ہے، شفا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی انسان درود حق کے ساتھ درود ابراہیمی کا ذکر کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں کھو جاتا ہے، ایسے انسان مومن کا درود پڑھنا ہی فضیلت بادشاہی حق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تمام عظمتوں، تمام رحمتوں، تمام فضیلتوں سے نواز دیتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور نور حق سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے. اور درود پڑھنے سے انسان جہالت قلب سے بھی نجات پا جاتا ہے. سب امراض کی جڑ جہالت قلب ہے، اور جس کا قلب جہالت کے اندھیرے میں گرفتار ہو جائے وہ تو معرفت کے نور انوار قلب سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور مریض کمال حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے. اور اگر مراقبہ کرنے والا کمال نہ پا سکے تو اس کی مایوسی اس کے لیے شرک بن جاتی ہے. اسی لیے مراقبہ کرنے والے کو چاہیے کامل رہنما سے رہنمائی لے. اگر مرض جہالت اس کے قلب پر غالب ہو تو ایسے قلب والے کے پاس جا کر بیٹھا جائے جس کے قلب میں نور موجود ہو. سینہ منور نور حق ہی تو سینہ ایمان ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے دل میں ایمان کا نور پیدا فرماتا ہے جس کے دل میں اللہ رسول اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہوتی ہے. محبت ہی پاکی دیدار نور تجلی ہے. دل بے حس پتھر مثل، یعنی کہ جس کا دل پتھر کے مانند ہو جاتا ہے. مراقبہ کرنے والے کو ہر مرض کا علم ہونا چاہیے تاکہ مثل پتھر بھی بن جاتا ہے. اور پتھر نما دل کے بارے میں بھی انسان کو علم ہونا چاہیے. دل یعنی بے حس ہو جاتا ہے. جس کا دل بے حس ہو جاتا ہے وہ دل پتھر کی مانند ہوتا ہے. یہ مرض عقل کا دشمن اور علم کی ضد ہے اور نہایت ہی مہلک ہے. جس وقت یہ مزاج کو فاسد کرتا ہے اس وقت اس کا علاج ممکن نہیں رہتا اور اسی کے سبب وہ نور محبت سے محروم ہو جاتا ہے. تیسرا مرض بزدلی. روحانی امراض میں بزدلی بھی ایک مرض ہے. یہ مرض مراقبے والے کے لیے الجھن پیدا کرتا ہے. مراقبے کی حالت میں خوف زدہ رہنا
بزدلی کی علامت ہے۔ مراقبہ تو ایمان کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اور گمان کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بزدلی ایک مرض ہے۔ جب تک مرض وجود قلب سینہ میں پیوست ہے، مراقبہ کرنے والا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بزدلی کا تعلق بھی جہالت سے ہے۔ جاہل کا قلب بزدل ہوتا ہے، اور بزدل قلب کا علاج تقویٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ سے تقویٰ کیا وہ قوت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ قوت طاقت توکل اللہ ہے، اور جاہل اللہ پر توکل نہیں کرتا۔ مراقبہ کرنے والے کو اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور ایک روز تجلی دیدار نور سے نوازے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے نوازے گا۔ جو مراقبے کی حالت میں درود پڑھتے ہیں ان کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نور والے کا دیدار عطا فرمائے گا اور تجلی نور سے نوازے گا۔ یہ علم حاصل کرنا لازم ہے۔ مسلمان نے جب علم حاصل کیا ہوگا اصول علم حق میں، تب ہی مشغول ہوگا اور اپنی جہالت کا علاج کرنے والا ہوگا، اور یہ علاج ہر کسی کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ ایمان میں کامل نور کا حقدار ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے توکلت علی اللہ، یعنی کہ اللہ کے بھروسے پر مراقبہ کرے، اور مراقبے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا تصور کر کے درود پڑھتا رہے۔ الجبع یہ چوتھی اقسام ہے، جاہل کی تیسری قسم ہے۔ الجبع جاہل دوسروں پر کیوں کرنا جبع کرے گا جبکہ خود اس نے جہالت کی وجہ سے اپنے نفس پر جبع کی ہے۔ اس جاہل نے اپنے نفس کو جبع کی قید میں رکھا ہوا ہے اور خود کو انوار کریم حق سے محروم رکھا ہوا ہے، اور خود کو انوار کریم حق سے محروم رکھا ہوا ہے۔ جب بھی انسان کو قید کر لیتی ہے، اور ایسے قیدی کے لیے بھی مراقبہ لازم ہے تاکہ جب کی قید سے رہائی پا کر انوار کلیم گوان سے واقف ہو جائے، اور ایسے دل پر اسرار الہیہ دار ہوتے ہیں جو جب کے مرض سے نجات پا جائے۔ اللہ جس کو نجات عطا فرما دیتا ہے جب کے مرض سے، یعنی کہ جہالت سے، تو وہ ضرور اللہ کے نور کی تجلی کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ایک مرض ناشکری ہے، اگر قلب میں ناشکری کا غلبہ ہو جائے تو ناشکری بھی جہالت ہی ہے، اور جہالت کی وجہ سے ناشکری غالب ہو جاتی ہے، اور ناشکری کی غالب ہونے پر پرہیزگاری میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ اس مرض کے اثر سے مریض ہر کام میں زیادتی طلب ہوتا ہے اور جلد باز ہوتا ہے، اور جلد بازی ناشکری کا سبب ہے۔ اور مراقبہ کرنے والا اگر جلد باز ہو تو یقیناً اس کے مراقبے میں ٹھہراؤ پیدا نہیں ہوگا، اور جس سے اعتدال کا راستہ چھوٹ جاتا ہے، اور جس سے اعتدال کا راستہ چھوٹ جاتا ہے۔ جس طرح کسی کام میں کمی ہوتی ہے اسی طرح زیادتی بھی ہوتی ہے، اور پھر اس زیادتی کے ساتھ انسان فضولیات میں بھی گر جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ فضولیات کے گمانوں اور گفتگو سے بچا رہے، ورنہ فضولیات کی وجہ سے کامیابی سے محروم
کا شکار ہو جائے گا، اور جو محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کبھی بھی نور تجلی کے حقدار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مراقبے کی حالت میں درود پڑھنے والے کو نور تجلی کا دیدار تبھی عطا فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی رضا میں وہ راضی رہتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتے ہیں۔ مراقبہ کرنے والے کو اللہ رسول کی پسند کو اپنانا چاہیے اور اپنا کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جانا چاہیے۔ سخت دلی، امراض روحانیت میں سخت دلی بھی ایک شدید مرض ہے، معلوم ہونا چاہیے۔ مراقبہ کرنے والے کو یہ مرض جہالت اور حماقت سے پیدا ہوتا ہے اور تمام قلب کو سیاہ کر دیتا ہے اور قلب میں انتہا درجے کی سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس سختی کے سبب انسان پر تجلیات نور کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اور ایسا شخص اگر مراقبہ کر بھی لے تو اس کا دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو پہلے تمام امراضوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی، پھر جا کر قلب پر نور انوار تجلی ظہور حق کا حقدار ہوگا۔ حسد، مراقبہ کرنے والے کو مرض حسد سے بھی نجات حاصل کرنی ہوگی۔ یہ نہایت ہی مہلک مرض ہے اور محسوس کو ضرور پہنچانے سے پہلے حسد کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مرض انسان کے قلب میں اس طرح ہے جیسے جسم میں برس والے سے سب لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ یہ مرض برس کی طرح ہی بڑھتا جاتا ہے اور ان دونوں امراض کے لیے بغیر داغ کے اور کوئی علاج نہیں۔ جسمانی مرض کو آگ سے داغا جاتا ہے اور قلبی مرض کو جہنم کی آگ سے داغا جائے گا۔ یہ مرض علاج قبول ہی نہیں کرتا، یہ مرض علاج قبول ہی نہیں کرتا، اصل اس کی جہالت ہے۔ یہ مرض اپنے محسود کو دیکھتا ہے کہ وہ کس نعمت اور آسائش میں ہے تو اس کو سخت بے چینی اور اضطراب لاحق ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو اس مرض سے بچنا بھی ہے اور نجات بھی پانی ہے، پھر ہی جا کر کاملین کا مراقبہ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ کبھی بھی انوار تجلی نہیں پا سکتا۔ وہ شخص جو مراقبہ کرنے کے باوجود دل سے حسد کو نہ نکال سکے، ایسا حسد مراقبہ کرنے والے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ حسد بھی انسان کے لیے رکاوٹ ہے اور کبھی بھی نور تجلی کا حسد حقدار نہیں ہوتا۔ ایسا شخص مراقبے میں بھی ناکام ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے تو اپنے رہنما سے اس مرض کا ذکر ضرور کرے کہ میرے دل میں یہ پایا جاتا ہے اور اس سے نجات حاصل کیسے ہوگی۔ آج کے دور حاضر میں امراض سے ہم نجات تو نہیں حاصل کرتے، مگر چاہتوں کو پانے کے لیے روحانی ذکر و اذکار اور مراقبہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب کوئی تجلی نہیں پاتے تو روحانیت میں شک کرنے لگ جاتے ہیں، اور شک کی وجہ سے پھر ہم ایمان سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ مراقبہ اور روحانیت کے منازل طے کرنے کے لیے کئی امراض سے نجات پانی ہوتی ہے، پھر ہی جا کر انوار قلب حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، اور جس کا قلب نور سے روشن ہو جاتا ہے وہی دیدار نور حق کا طالب ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت حرص روحانیت میں ایک اور سخت عارضہ ہے، اس کا اندرونی سبب بھی حسد ہے جو جہالت کی پیداوار ہے۔
جب دل میں دنیا کی محبت اور حرص پیدا ہوتی ہے اور ہر حرص کا مریض دوسروں لوگوں کو نعمتوں سے مالا مال دیکھتا ہے تو حسد کی آگ اس کے دل میں شعلہ زن ہو جاتی ہے۔ پھر یہ جہالت کے سبب بصیرت کے نہ ہونے کے بعد کمی ہوتی جاتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ رضا الہی پر راضی ہو جائے اور تمام کام تقدیر کے حوالے کر دے۔ اے انسان، تیرا مراقبہ کرنا تجھے فضیلت انوار سے تب ہی نوازتا ہے جب تو تمام جہالتوں سے نجات والا ہو جائے۔ ہر مرض کے پیچھے جہالت ہی ہمارا جگہ ہے اور جہالت ہی تو ہمارے لیے اندھیرے کا سبب ہے اور اندھیرا ہی تو ہمارے قلبوں میں پڑا۔ ایک مرض تمامی ہے، یہ مرض بھی موذی ہے۔ یہ مرض قلب سے حقائق ایمانی کو بالکل کھو دیتا ہے۔ یہ بھی حس کے درد کی شاخ ہے، تمام باہمی تعلقات کو کم کر دیتا ہے۔ تما کرنے والا اپنے ہم نشینیوں کی چیزوں سے تما کرتا ہے، اس کا اصل سبب جہالت اور حماقت ہے۔ بہت سے لوگ روحانیت میں ایک دوسرے کے سبب تما کے درد کی شاخ میں پھنسے جاتے ہیں اور قلب انوار سے دور ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی تجلی کے حقدار نہیں ہوتے۔ اگر انسان کو کامل مراقبے والا ہونا ہے تو پہلے اس کو کامل ہونا ہوگا، یہ جا کر وہ کسی کامل سے مراقبے کا فیض پا سکتا ہے۔ اے انسان، دور جہالت کی قید سے نکل کر تجلی انوار میں آ، وہی تیرا حق ہے اور وہی رب کی چاہت ہے اور وہی مراقبے کا مقام خاص ہے۔ اور اگر تو تجلی حق سے سینہ قلب کو نور حق سے روشن کر لیتا ہے تو اللہ کی تو رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کی رضا ہی تو اللہ کا نور ہے اور جس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے وہی دل تو اچھے راہی ہوتا ہے اور وہی دل اللہ کا گھر ہوتا ہے اور اسی دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلی اظہار گفتگو الہام حق ظاہر ہوتا ہے۔ اگر امراض روحانیت میں سے تو نجات پائے گا تو تجلی انوار کا تیرا قلب حقدار ہو جائے گا۔ روحانیت میں ایک مرض نہایت ہی موذی ہے زبان کا۔ زبان کی حفاظت بھی مراقبہ کرنے والے کو کرنی ہوگی۔ زبان قلب کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ اصلیت اس کی یہ ہے کہ قلب کے حکم سے زبان بند ہو جائے اور ایسی باتیں بولے جن کا قلب نے حکم نہ دیا ہو، یعنی خبتی کی حالت ہو جائے، یعنی کہ خبتی کی حالت ہو جائے۔ اس کا سبب جہالت عقل ہے، کیونکہ عقل جب کامل ہوتی ہے تب انسان کم کلام کرتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو کم گوئی سے کام لینا ہوتا ہے۔ مراقبہ بد زبانی کو بند کر دیتا ہے اور گمانوں کو وسعت نور سے عقل سلیم کو بیدار کر دیتا ہے۔ ایک مرض نفاق بھی ہے۔ اس مرض کی پیدائش کے دو سبب ہیں، جہالت کا غالب ہونا اور نور معرفت سے دور کر دینا۔ روحانیت حاصل کرنے والے کو نفاق سے بھی بچنا ہے۔ یہ مرض ایک سخت اور قوی آفت ہے جو چہرے پر پردہ ڈال دیتا ہے اور نیک بختی کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ جب قلب میں اس منحوس مرض کا غلبہ اور تسلط ہو جائے، اس وقت اس کے لیے نجات پانا اور صحت کا منہ دیکھنا دشوار ہو جاتا ہے اور یہ مرض انسان کو ضعیف کر دیتا ہے اور مومن کا ضعیف ہونا کفر اور منافقت کی طرف جانے کی دلیل ہے۔
ایک ضعیف ایمان اور دوسرے قوت کفر، اسی سبب سے اس کا نام نفاق رکھا گیا ہے۔ منافق مومنوں میں منافق، مومنوں میں مومن اور کافروں میں کافر، ان کو بھی اور خود دونوں کو اذیت پہنچاتا رہتا ہے کہ دونوں طرف منافق خود کو ہی بچاتا ہے، کہ دونوں طرف منافق خود کو ہی بچاتا ہے۔ ایسا مت جو انسان کو منافق بنا دیتا ہے، اور منافق کبھی انوار تجلی کا حقدار نہیں ہوتا۔ مراقبہ کرنے والے کو بھی نفاق سے پاک ہونا ہوگا اور تمام امراض سے نجات پانی ہوگی۔ شک شبہات بھی ایک مرض ہے، اور کبھی بھی مراقبہ کرنے والے کو شک و شبہات نہیں اپنانے، کیونکہ شک کرنے والا بھی انوار تجلی سے کچھ پا نہیں سکتا۔ مراقبہ یقین کامل ٹھہراؤ ہے، اور شک کرنے والا وسوسائے عقلی سے لعین ہے۔ مراقبے میں وسوسات اور الہاموں کا بھی علم ہونا چاہیے، اور اپنے رہنما سے رابطے میں رہنا، اور اس کی طرف وفا کے ساتھ دامن برکت سے دعائے دستک حاصل کرتے رہنا مراقبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے، تاکہ اپنے امراض سے بھی نجات پا سکے، اور اپنے رہنما کی رہنمائی سے بھی وسوسات اور شک کو بھی دل اور دماغ سے نکال سکے۔ شک و شبہات سے نجات ہی مراقبہ کرنے والے کے لیے بہتری کی دلیل ہے، اور وہ شخص جو شک و شبہات میں گرفتار ہو جائے وہ مراقبہ نہ کرے، پہلے اپنے رہنما سے اپنا علاج کروائے، اور مراقبہ وہی کرے جو شخص شک و شبہات سے پاک ہو جائے۔ مرض بغض بھی روحانی مرض ہے، اور اس میں بھی رکاوٹ ہے، اور بغض بھی رکاوٹ ہے تجلی نور قلب کی، یہ بھی مرض ہے، اور یہ مرض اللہ تعالیٰ نے نور سے ہی اس انسان کو نجات دینی ہے۔ جو نور حاصل کر لے گا وہ اس مرض سے نجات پالے گا، اور سینے کے نور سے انسان واقف ہو جائے گا، اور جب انسان سینے کے نور سے واقف ہو جائے گا تو تمام مسائل کی سے واقف ہو جائے گا۔ ایسا مرد سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ مال اور دولت جاہ و جلال سے محبت کرنے والا اگر مراقبے کی حالت میں مراقبہ کرنے لگ جائے تو یہ جاہ و جلال اور دولت انسان کو تجلی نور سے دور کرتی ہے۔ جاہ و جلال اور شان و شوکت اور دنیا کی دولت اور محبت اور چاہت جس دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس دل سے بھی نور کو ختم کر دیتی ہے۔ اس زمن میں اس کی دنیا سے جنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نقصان دیتا بھی کس کو ہلاک کرنے کے زمرے میں آتا ہے، نقصان دینا بھی کسی کو ہلاک کرنے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے محبت کے سلسلے منقطع ہو جاتے ہیں اور نفرت بڑھتی ہے، اور قلب میں ہدایت ختم ہو جاتی ہے۔ ہدایت ہی محبت پارسائی ہے، اور مراقبہ محبت کی ہی گواہی ہے۔ انسان وہی ہے جس میں محبت ہو، بغض رکھنے والا انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، اور جس کے دل میں بغض ہوتی ہے اس کے دل میں نور نہیں ہوتا۔ بغض ایک ایسا مرض ہے جو انسان کو، انسان کی انسانیت کو ہلاک کر دیتا ہے، اور مریض کو جو بغض کے مرض میں مبتلا ہو اسے محبت کی تلقین کرنی چاہیے، تاکہ بغض
محبت میں تبدیل ہو جائے اور یہ مرد شراب خوری نشے اور جوے سے بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کی محبت میں بیٹھنے سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو بغض سے بھی بچنا ہوتا ہے، پھر ہی جا کر مراقبے میں لطف بیداری احساس اور گمان خاص کو پانا ہوگا۔ مراقبہ تمام امراض سے نجات کا سبب بھی ہے اور تجلی انوار کا حامل بھی ہے۔ خواہشات مراقبہ کرنے والے کو ہر مرض سے بچنا پڑتا ہے، چاہے وہ خواہشات کا مرض کیوں نہ ہو۔ اگر یہ مرض قلب پر غالب ہو جائے تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو خواہشات کو معبود بناتا ہے کہ اس کی وجہ سے نیکیاں قلب کی بصیرت سے پوشیدہ ہو جاتی ہیں، خواہشات کی آواز چلنے لگتی ہے اور مریض صراط مستقیم کو چھوڑ کر بے راہ روی اختیار کرتا ہے۔ خواہشات ہدایت کی ضد ہے اور تمام آفات دنیاوی ہے اور خواہشات سے قلب پر حجاب حائل ہو جاتے ہیں اور قلب تمام بیماریوں کا مرکز ہو جاتا ہے۔ خواہشات میں نجات تلاش کرو۔ اگر مراقبہ کرنا چاہتا اے انسان، خواہشات سے نجات تیرا ہے، حاصل کرنا ہی تیری نجات ہے۔ خواہشات جاہلوں کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور جاہل کبھی بھی تجلی نور قلب آشنا نہیں ہوتا، یعنی کہ نور سے کبھی وہ آشنا نہیں ہوتا، واقف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ نور کو جانتا ہے اور نہ ہی وہ نور کو مانتا ہے اور نہ ہی وہ نور کی طرف آتا ہے اور نہ ہی وہ نور کو دیکھ پاتا ہے اور نہ ہی اس پر تجلی نور قلب سینہ ہوتا ہے۔ خواہشات والے انسان اندھیرے کے قیدی ہوتے ہیں اور وہ اندھیرے میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ خواہشات والا انسان کبھی بھی نور قلب سینہ مبین والا نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرے دل میں چاہت ہے اللہ کے نور کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، اگر تیرے دل میں چاہت ہے اللہ کے نور کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، تو تجھے تمام خواہشات کو چھوڑنا ہوگا۔ مراقبہ کرنے والے سے کے لیے لازم ہے خواہشات سے بچنا اور خواہشات کو چھوڑنا، اور جب انسان خواہشات سے بچے گا اور خواہشات کو چھوڑے گا تو اللہ اسے اپنے نور سے نواز دیتا ہے اور اس کا قلب نور سے روشن کر دیتا ہے۔ پھر ہی مراقبے میں تصور خاص سے گمان خاص کا مالک ہوتا ہے۔ جاہل کو کبھی بھی مراقبے کا علم نہ دو، کیونکہ جاہلوں کے سینے میں جہالت کا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ مراقبہ نور روشن کو پانے کے لیے اور روشن خیال اپنانے کے لیے اور مومنوں جیسے خیال اپنے قلب میں مزین کرنے کے لیے اور مومنوں جیسے خیال اپنے دل میں نور مزین کرنے کے لیے اور نور قلب پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ شک و شبہات اور وسوسات پر مراقبہ کرنے والے کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں اور قلب کو نور تجلی سے محروم کر دیتے ہیں۔ حرارت شہوت کی حرارت بھی مراقبہ کرنے والے کے لیے رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور جس کام کا کام یہی ہے کہ قلب کی آنکھوں کو اندھا اور کانوں کو بہرا کر دیتا ہے۔ شہوت کی حرارت قلب کو ہر گناہ
جاتی ہے اور پرہیزگاری قائم نہیں رہنے دیتی اور پرہیزگاری قائم نہیں رہتی۔ پرہیزگاری ہی مراقبے کی پہچان ہے۔ اگر مراقبہ کرنے والا پرہیزگار ہوگا تو پھر ہی تجلی نور قلب سینہ سے واقف ہوگا۔ تکبر بھی انسان کو کامل نہیں ہونے دیتا، اور اگر تکبر کی حالت میں کوئی مراقبہ کرتا ہے تو یقیناً اسے کوئی نفع نہیں ملے گا۔ اس مرض کا جو تکبر ہے علاج پہلے کیا جائے۔ مراقبہ کرنے والے کو اپنے مرض کا علاج کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے، اور اس کا علاج آسان ہے۔ پرہیزگاری مراقبہ کرنے والے کے لیے لازم ہے۔ غیبت، جھوٹ، بہتان سے زبان کو محفوظ رکھنا اور خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرنا، یہی علاج ہے تکبر کا، اور اس سے چھٹکارا ممکن ہے اگر مراقبہ کرنے والا چاہتا ہے کہ میرے اندر تکبر ختم ہو جائے تو پرہیزگار ہو جائے۔ مراقبہ ہر روحانی امراض کا علاج ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو پہلے اپنے روحانی امراض کے ذریعے ختم کرنے چاہیے اور اپنے رہنما سے ہر مرض سے نجات کا طریقہ عمل پوچھ کر عمل کرتا رہے۔ عمل کرنے سے ہی امراض سے نجات ملتی ہے۔ انسان کا مراقبے میں مقام قلب نرم ہو جانا، انسان کا مراقبے میں مقام قلب نرم ہو جانا چاہیے۔ عموماً دل کا نرم ہوتا ہے، اس کا ہی تو دل تجلی انوار سے روشن ہوتا ہے جس کا دل نرم ہوتا ہے۔ مراقبہ کرنے والا نفس کی خباثت اور جہالت پر غالب رہے گا۔ کبھی بھی مراقبہ کرنے والا مرض فخر میں مبتلا نہ ہو۔ فخر بھی تکبر کا اور جہالت کا ہی مرکز ہے۔ فخر کی پیدائش تکبر سے ہے، اور اس مرض کی پیدائش دولت اور جاہ جلال ہے، اور خواہشات کا غالب کرنا بھی اس کا باعث ہے۔ مراقبہ کرنے والے کو دولت، جاہ و جلال کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ محبت بھی تکبر اور فخر پیدا کرتی ہے اور خواہشات کے غالب ہونے کی علامت ہے۔ بددیانتی ایک مرض بددیانتی ہے، یہ مرض بھی تکبر سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور قوت قلب پر غالب خواہش سے اس کو مدد ملتی ہے۔ یہ مرض نفاق کی علامات میں سے ہے، اور اس مرض سے نجات پانا لازم ہے۔ مراقبہ کرنے والا کئی موذی امراض سے نجات والا ہونا چاہیے، اور مراقبے کی حالت میں درود ابراہیم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس پر خاص کرم فرماتا ہے، اور اس کے مرض جو مراقبے کی حالت میں پوشیدہ ہوتے ہیں ان مرضوں سے نجات پا لیتا ہے مراقبہ کرنے والا۔ یہ مرض بھی انتہائی برا ہے، بے حیائی۔ مراقبے میں شیطانی وسوسات کا اور برے سوچوں کا غالب ہونا ہے۔ اگر مراقبے کی حالت میں ایسی محسوسات بیدار ہوتی ہے تو مراقبہ کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آفت ہے، اور کہیں یہ آفت مجھے ہلاک نہ کر دے۔ اس آفت سے بھی مراقبہ کرنے والے کو بچنا چاہیے۔ وہ وسوسات جو بے حیائی کی طرف راغب کرتے ہیں ان وسوسات کو رد بھی کرے، اور بے حیائی سے بچنے بھی کوشش کرے۔ مراقبے کی حالت میں قوت ایمانی کے ساتھ لڑتا رہے۔ کئی امراض پر مراقبہ کرنے والے کو گمانی طور پر ہی قوت ایمانی سے غلبہ پانا ہوتا ہے، اور غالب ہونا ہی قلب والے کا مقصد نور تجلی حیات ہے۔ نفس امارہ کا بھی
اسے پتہ ہونا چاہیے یہ بھی ایک مرض ہے جو قلب کے اندر فضولیات خبیثیات خباثت کے جمع ہونے سے پیدا ہوتی ہے. اس کا سبب نفس ہمارا اور اس کا اعتدال سے خارج ہونا ہے. یہ مرض اکثر اوقات ظلم پیدا کرتا ہے اور کل خواہشات کا موجب ہوتا ہے. شدت غضب سے بھی بہت امراض روحانی اور جسمانی پیدا ہوتے ہیں. جسمانی یہ ہے جیسے حرارت کی شدت، بخار اور درد سر وغیرہ، اور روحانی جیسے حرارت خون کا مستغرق ہونا اور دین کی روشنی کا قلب سے نکل جانا. روحانی امراض قلب کی روشنی کو جیسے مومن نور سمجھتا ہے، اور نور ایمان ہی مومن کی ایمان کی دلیل ہے، اور مومن اسی نور کی تجلی سے مراقبے والا ہوتا ہے. یعنی نور کی تجلی کو پانے کے لیے ہی تو مومن مراقبے کی حالت میں درود پڑھتا ہے، اور درود پڑھنے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. اور جو اللہ کے حکم سے درود پڑھتے ہیں وہی تو نور تجلی کے حقدار ہو جاتے ہیں. روحانی امراض اسی نور پر غالب ہو کر انسان کو نور سے دور کر دیتے ہیں، اور انسان کا قلب تمام جہالتوں کی اماجگاہ بن جاتا ہے. اے انسان، مراقبہ کرنے والے تیرا تصور گمان یہ نور کو پانا ہے. مراقبہ کرنے والے تیرا تصور گمان یہ نور کو پانا ہے، اور نور وہی پاتا ہے جو امراض سے نجات والا ہو جاتا ہے. تجھے اگر روحانیت کی پہچان ہے اور اگر روحانیت پانا چاہتا ہے تو اپنے رہنما سے مراقبے کے ساتھ ساتھ روحانی امراض کا بھی علاج کروا، کیونکہ تیرا علاج ہی تیرے لیے مراقبے میں نجات کا ثواب ہے. اگر تو مراقبہ کرتا رہے گا اور اپنے رہنما سے علاج کرواتا رہے گا تو یقیناً تو تجلی نور قلب منیر کا وارث ہو جائے گا. اور اگر تو نے اپنے امراض سے جو روحانی ہے نجات نہ پائی تو یقیناً مراقبہ تجھے کوئی نفع نہیں دے گا اور تو دھوکے میں ہی رہے گا. دھوکہ بھی ایک مرض ہے، اس سے بھی تیرا بچنا تیرے لیے ہی نفع ہے. اور یہ مرض حسد سے پیدا ہوتا ہے اور تمام برائیوں کے ساتھ یہ شامل ہوتا ہے، کیونکہ دھوکہ ہی ہر مرض کا مقام ہے کہ ہر باقی مرض تجھے دھوکے میں ہی رکھنا چاہتا ہے. مراقبہ تو انسان دھوکے سے بچنے کے لیے کرتا ہے. مراقبہ کرنے والے کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور مراقبہ کرنے والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ دھوکہ بھی ایک مرض ہے جو قلب نور سینہ سے انسان کو محروم رکھتا ہے، اور جو محروم ہے وہی تو دھوکے میں ہے. اور محرومی دور ہی کرنے کے لیے انسان مومن مراقبہ کرتا ہے، اور مراقبہ ہی امراض باطن کا علاج ہے. مایوسی انسان کبھی مایوسی میں مراقبہ نہ کرے جب تک مایوسی سے نجات نہیں پاتا، کیونکہ مراقبہ اسے کسی مقام میں نور سے ہم کلامی ہونے نہیں دے گا. مایوسی ناامیدی ہی کی علامت ہے، اور یہ بھی جان لو صبر اور توکل ہی مایوسی پر سبقت رکھتے ہیں. بدگمانی بھی ایک مرض ہے، اور اس مرض سے بچنا ہی تمہاری کامیابی ہے. اچھا گمان ہی علاج ہے برے گمانوں کا، اور برے گمانوں کو ہی تو
مرض کہا گیا ہے، برا گمان ہی مرض ہے جو تیرے دل میں لگ جاتے ہیں، جو تیرے دل میں لگ جاتے ہیں اور انہیں دور کرنا ہی تیرا مجاہدہ ہے۔ اچھے گمانوں کے ذریعے برے گمانوں کا علاج کرنا ہی روحانیت ہے۔ ضعیف قلب، اگر قلب طاقتور ہو جائے اور نیت صاف ہو جائے تو قلب میں نور پیدا ہو جاتا ہے اور معرفت کی روشنی سے پردے روشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور نظر بصیرت اللہ کی توحید سے واقف ہو جاتی ہے اور قلب ضعیف اور سخت ہو تو روح ضعیف ہو جاتی ہے اور جس حرکت کو حفاظت کرتا ہے قلب کی حقیقت کا نیت میں فطور ہونا اور عقل کے نور اور معرفت کی روشنی کا پوشیدہ ہو جانا، یعنی کہ ضعیف ایمان عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور معرفت کی روشنی کو پوشیدہ کر دیتا ہے اور قلب کی نظر بصیرت کو فاسد کر دیتا ہے اور توحید سے باز رکھتا ہے۔ ضعیف قلب انسان کے لیے ایک سخت مرض ہے اور اس مرض سے نجات پانا لازم ہے۔ بعض مقام پر مراقبہ کرنے والا اپنے دل کی سختی کی وجہ سے نور تجلی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، ایسے شخص کو اللہ کی بارگاہ میں رکعت کے ساتھ آنسو گرانے ہوتے ہیں۔ ضعیف اور سخت دل والا جب تک اپنے آنسو نہیں بہائے گا اس کا دل اس کے لیے حجاب ہی بنا رہے گا، اور حجاب ایک پردہ ہے۔ جو لوگ مراقبہ کرتے ہیں ان کا دل بھی نرم ہونا چاہیے، کیونکہ نرم دل ہی تو تجلی انوار سے روشن ہوتا ہے، کیونکہ نرم دل ہی تجلی انوار سے روشن ہوتا ہے۔ ضعیف قلب کا انسان کو کیسے پتا چلے گا میرا قلب روحانیت طور پر ضعیف ہے؟ اس کا سبب ہی خواہش ہے، وہ خواہش کا ہی طالب ہوتا ہے اور خواہش کا تعلق دنیاوی مال و زر ہے، اور مراقبہ کرنے والے کو دنیاوی مال و زر کو دل سے نکالنا ہوگا۔ دنیا کی چاہت انسان کا دل ضعیف کر دیتی ہے اور دنیا کی چاہت انسان کو کبھی بھی نور کی طرف آنے نہیں دیتی۔ انوار الہی سے واقف نہیں ہو سکتا اور عقل کا نور بھی اسے نہیں مل سکتا اور حق کی طرف بھی یہ نہیں آتا۔ مراقبہ تو حق کی طرف آنے کا سبب ہے، اور جس نے مراقبہ کرنا ہو وہ پہلے اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، پھر جا کر لطف عبادت نور سے قلب منور ہوگا، اور جس کا قلب نور سے منور ہو جاتا ہے وہی تجلی نور کا حقدار ہوتا ہے، اور اسے ہی اللہ روحانیت میں درجہ فضیلت دیدار سے نوازتا ہے، اور تمام امراض روحانیت سے وہ نجات پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت سے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان انعامات سے انسان کو جب نواز دیتا ہے تو انسان تمام مرضوں سے نجات والا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا اور آخرت کے تمام عذابوں اور تمام مرضوں سے نجات والا بنا دیتا ہے۔ اے مومن، اگر تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ سے بخشش، تو اپنے رب پر ایمان رکھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ۔ جب تو درود مراد
بڑھاپے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیچے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے نجات دے گا اور نور ہدایت سے نور سینہ تجھے عطا فرمائے گا اور تیرا سینہ نور سے نور والے کا دیدار کر پائے گا اور تجلی نور سے ہی تو نور والے کا دیدار کر سکتا ہے۔ اے مسلمان مومن، اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہے تو تیرے دل میں نور ہونا چاہیے، اور اگر تو نور چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اور مولا علی اور اہل بیت کی تیرے دل میں محبت ہونی چاہیے۔ محبت میں اور لگن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے نور تجلی سے نوازے گا اور تجھے دیدار مصطفیٰ عطا فرمائے گا۔